الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن شریف کی آیتیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر صراط الجنان تفسیر قرآن سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے حق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود آیت نمبر 17 تک ہمارا درس ہو چکا تھا۔ آج آیت نمبر 18 سے ہم آگے بڑھیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ناظرین اکرام، اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات میں اللہ پاک نے کفار مکہ کی مذمت میں تقریباً 14 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بت ان کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور یہ بت اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے لیے اولاد بھی مانتے تھے، اور یہ سب اللہ پاک پر کھلا جھوٹ تھا۔ اس لیے ان کی مذمت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں میں اس سے بڑھ کر ظالم کون شخص جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک اور اولاد بتائے۔ یہ جھوٹ باندھنے والے لوگ جب قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے رب کے حضور آئیں گے تو ان سے ان کے دنیاوی اعمال پوچھے جائیں گے۔ انبیاء اکرام اور ملائکہ علیہم السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ناظرین اکرام، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت کے دن کفار اور منافقین کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت کفار اور منافقین کو تمام مخلوقات کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا اور ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ اس طرح وہ تمام مخلوق کے سامنے رسوا کیے جائیں گے، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی ان ظالموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے راستے سے روکتے اور حق کی پیروی کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالنے، صاف اور واضح دلائل میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں وہ کفار و مشرکین بھی شامل ہیں جو ایمان کا سیدھا راستہ چھوڑ کر کفر والا ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ مرتد بھی شامل ہیں جو قرآن کی معنوی تحریف کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور عام مسلمانوں کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں اور آیات کے وہ معنی کرتے ہیں جو متواتر معانی کے خلاف ہیں۔ اگر انہیں آخرت کا ڈر ہوتا تو یہ جرأت کبھی نہ کرتے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے سوا ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ پاک ان پر عذاب کرنا چاہے
تو وہ زمین میں اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ پاک سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس کے قبضے میں ہے، نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے سوا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کرے اور انہیں اس کے عذاب سے بچائے۔ لوگوں کو اللہ پاک کے راستے سے روکنے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے تو کوئی بھلائی کی بات سن کر نفع نہیں اٹھاتے اور نہ وہ آیات قدرت کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نے اللہ پاک کی عبادت کے بدلے بتوں کی عبادت کو اختیار کر لیا، اور یہ سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر خسارے میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے عزت والی چیز دے کر ذلت والی چیز کو اپنا لیا، اور یہ دنیا کا خسارہ ہے۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہوگا کہ وہ ذلت والی چیز بھی ہلاک ہو جائے گی اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ کفار مکہ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے، کیونکہ عزت اور رفعت عطا کرنے والا دین یعنی اسلام قبول کرنے پر آخرت میں انہیں جنت اور دائمی نعمتیں ملتی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دینے والی چیز یعنی بتوں کی عبادت پر راضی ہو کر آخرت میں جنتی منازل اور اس کی نعمتوں کو بیچ دیا، اور ان کے عوض آخرت میں جہنم کے منازل اور اس کے دائمی عذابات کو خرید لیا، اس لیے وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصانات میں ہوں گے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اپنی اخروی بھلائی اور بہتری کے مقابلے دنیا کی بھلائی اور بہتری کو ترجیح دینا انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی زیادہ کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر، اور وہ معمولی سی دنیاوی منفعت کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص سب سے بڑا زاہد ہے جو اپنی قبر کو اور اپنے فنا ہونے کو نہ بھولے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دے، اپنے آنے والے دن کو شمار نہ کرے اور خود کو مردوں میں شمار کرے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری تربیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آخرت کو پیش نظر رکھے اور ہر آن اپنی موت کو یاد رکھے، اسے بھولے نہیں، اور جو دن ابھی آیا نہیں، جو دن گزارا نہیں، جو آگے آنے والا ہے اسے شمار نہیں کرے۔ کیا پتا کون سا دن ہمارا آخری دن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو آخرت پر ہم ترجیح نہ دیں، اس کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے کفار کے دنیاوی حالات اور اخروی خسارے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اس آیت میں اہل ایمان کے دنیاوی حالات اور اخروی فوائد بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی کے وقت ان کے دل اللہ پاک کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ پاک کے سوا کسی اور کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ آیت مبارکہ میں فرمایا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یعنی جو اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اس کی طرف لو لگا لیتے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ثواب و عذاب کا جو بھی وعدہ فرمایا ہے اس کی سچائی پر ان کے دل مطمئن ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے
اور اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں ان کے اعمال میں کوئی نقص یا کمی نہ رہ گئی ہو۔ جن لوگوں میں یہ تین اوصاف ہوں تو وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور ہمارے بزرگان دین کا یہی حال تھا کہ وہ ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے باوجود ان میں نقص یا کمی رہ جانے سے ڈرتے تھے، بلکہ وہ عظیم المرتبت صحابی جن کے عدل و انصاف اور بہترین حکمرانی پر تاریخ اسلام کو ناز ہے، اور جنہیں دنیا میں ہی مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت مل گئی، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس معاملے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور شہادت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، اے امیر المومنین، آپ کو اللہ پاک کی طرف سے بشارت ہو کہ اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کیا اور اس کے بعد شہادت پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، کاش مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے کہ نہ عذاب ہو نہ ثواب۔ یعنی ڈرتے تھے کہ میرے اعمال تو اس لائق نہیں کہ مجھے کوئی بڑا مرتبہ ملے، بڑا مقام ملے، تو ایسا ہو کہ برابری پر چھوڑ دیا جاؤں، کہ عذاب سے بھی چھوٹ جاؤں۔ یہ ان کی عاجزی تھی اور یہ ان کا خوف خدا تھا جو ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ہم بھی اللہ پاک سے اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ ناظرین کرام، اس سے پہلے اللہ پاک نے کافر و مومن دو گروہوں کا ذکر فرمایا، اور اب اس آیت میں ایک مثال بیان فرما کر ان کی مزید وضاحت فرما دی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کافر اس کی مثل ہے جو نہ دیکھے نہ سنے، اور یہ ناقص ہے، جبکہ مومن اس کی مثل ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اور وہ کامل ہے اور حق و باطل میں امتیاز رکھتا ہے، اس لیے ہرگز ان دونوں کی حالت برابر نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک کا اپنی کتاب قرآن پاک میں ایک طریقہ ہے کہ جب کفار پر دلائل قائم فرمائے، انہیں عذاب سے ڈرائے، ان کے لیے مثالیں بیان فرمائے، تو اس کے بعد گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے بعض واقعات بھی بیان فرماتا ہے تاکہ یہ کسی طرح ہدایت حاصل کریں۔ اس صورت میں اللہ پاک نے 7 اقوام اور 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا واقعہ، پھر حضرت ہود اور ان کی قوم کا واقعہ، پھر حضرت صالح اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا فرشتوں کے ساتھ واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واقعہ۔ یہ تمام قصے زمانے کی ترتیب کے مطابق جو جب پہلے اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا جیسے جیسے پیش آئے اس ترتیب سے ہی بیان فرمائے گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ پاک کے عذاب کا صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ واقعہ اس سے پہلے بھی سورہ یونس میں گزر چکا اور اس کی تفصیلی گفتگو وہیں پر سورہ یونس میں ہم نے سنی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے 64 تک بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض واقعات بیان ہو چکے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، اگر تم خالصتاً اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے
اور ان بتوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر اللہ پاک کی طرف سے دردناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ دردناک دن سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا طوفان آنے کا دن، اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 سال تک دنیا میں رہے، تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی عمر کے مختلف اقوال مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین اکرام، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے 3 شبہات وارد کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں طعن کیا۔ سب سے پہلے تو کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ اور اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہوئیں اور اس وجہ سے اسلام سے محروم ہوئیں۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کے تذکرے موجود ہیں، اور اس امت میں بھی بہت سے بد نصیب ایسے گزرے جو نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ادبی کے ساتھ بشر کہتے اور ہمسری کا فاسد خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہیں، ہمارے برابر ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ پاک ایسوں کو ہدایت دے اور ان کی گمراہی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے یہ تو بڑے ہی کمینے لوگ ہیں، بہت نچلے درجے کے لوگ ہیں، اور یہ گھٹیا پیشے رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کی یہ بات، یہ قول خالصتاً جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ انسان کا حقیقی مرتبہ دین کی پیروی اور رسول کی فرما برداری سے ہے۔ مال و منصب اور پیشے کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ دیندار نیک سیرت پیشہ ور کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور حقیر جاننا یہ جاہلانہ کام ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہارے لیے اپنے اوپر مال اور ریاست میں کوئی فضیلت نہیں پاتے، ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ان کا یہ قول بھی جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک بندے کے لیے ایمان و اطاعت فضیلت کا سبب ہے، نہ کہ مال اور ریاست اور اس کی کوئی عزت شہرت وغیرہ۔ بظاہر دنیاوی چیزیں جو بھی ہیں وہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اصل ایمان ہے، اور اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری یہ اللہ پاک کے ہاں مقام اور مرتبہ بناتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو، تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ ناظرین اکرام، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی حق پر ہوں، اور مجھے اپنی حقانیت کا قطعی یقین ہو اور اپنی حقانیت کے دلائل بھی میرے پاس موجود ہوں، پھر اللہ پاک نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو جبکہ یہی حقیقت تم پر پوشیدہ ہو، تو کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو؟ تو میں تمہیں قبول کروانے کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ مجھے صرف اس بات کی طاقت ہے کہ میں اللہ پاک کا پیغام تم پر پہنچا دوں، تم تک تبلیغ کر دوں۔ تبلیغ یعنی پہنچانا، میرا کام ہو گیا، اب تمہاری مرضی، مانو تو فائدہ تمہارا، نہ مانو تو نقصان بھی تمہارا۔ ابھی آگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی تذکرہ جاری ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے اپنے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔